السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک آدمی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کو جو بیوی ملی وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، نیک تھی، صالح تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور وہ آدمی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ صبح اونٹ چرانے کے لیے جاتا تو شام کو گھر آتا تو بیوی اعتراض کرتی کہ میں اداس ہو جاتی ہوں، میرا دل نہیں لگتا، آپ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، مجھے وقت ہی نہیں دیتے۔ تو اس آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اتنی اچھی بیوی ملی ہے تو اونٹ چرانے کا پروگرام کینسل کیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان اونٹوں کو شہر میں جا کر بیچ دوں گا اور کریانے کی دکان بنا لیں گے اور سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کروں گا۔ یہ بات طے کر کے اس نے اونٹ بیچنے جانے کی تیاری شروع کر لی۔ تو بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا تو ایک دن نہیں گزرتا تھا، اب جو ہے آپ جا رہے ہیں، معلوم نہیں کتنے دن لگیں گے، میں تو بہت اداس ہو جاؤں گی۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ دیکھو، ایک دن جانے کو لگے گا، ایک دن واپسی کا ہے، اور ایک دن میں بیچ دوں گا، بس 3 دن کی تو بات ہے۔ جب اس نے بتایا کہ 3 دن لگ جائیں گے تو اس عورت نے کہا ایسا کریں کہ مجھے ایک تصویر دے دیں، میں اپنے دل کو تصویر کو دیکھ دیکھ کر تسلی دیتی رہوں۔ اس آدمی نے اپنی تصویر اس کو دے دی اور اونٹ فروخت کرنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر گیا تو ایک آدمی جنگل میں ملا جو رو رہا تھا۔ اونٹ چرانے والے نے اس آدمی سے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں فصلوں میں سے آ رہا تھا اور کسی کی گندم کا سٹا میری قمیض کے ساتھ چمٹ گیا اور مجھے معلوم نہیں یہ سٹا کس فصل کا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو جائے، میں اس آدمی سے جا کر معافی مانگوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اونٹ چرانے والے نے کہا بھائی دیکھو، میں بھی شریف آدمی ہوں اور میرے اونٹ کئی سٹے کھا جاتے ہیں، اور تو نے جان بوجھ کر تو اس کا نقصان نہیں کیا، پھر ایک سٹے کی تو بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے خوف سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف ہے کہ وہ آدمی مجھے معاف کرے گا تو میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اونٹ چرانے والے نے دل میں کہا آدمی تو بہت ہی شریف ہے۔ تو اتنے میں اس کو ایک کام یاد آ گیا، کوئی چیز گھر میں بھول آیا تھا۔ اس نے کہا بھئی میرے اونٹوں کا ذرا خیال رکھنا، میں گھر سے ہو کر ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے گھر کی طرف گیا۔ جب گھر میں جا کر اس نے جو ماجرا دیکھا تو اتنا حیران ہوا کہ حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اتنا پریشان اور غمگین ہوا کہ اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس بیوی کو وہ بڑی نیک پارسا سمجھتا تھا، اس نے اپنے کسی پرانے عاشق کو بلایا ہوا تھا اور تصویر نیچے رکھی ہوئی تھی، اور دونوں اس تصویر کو گالیاں بھی دے رہے تھے اور جوتے بھی مار رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے اس گھر میں نہ رہنا ہے، نہ اس بیوی کے ساتھ رہنا ہے، میں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کر کے وہ واپس پلٹا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہ آدمی اونٹ لے کر بھاگ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ ایک سٹے کے لیے رو رہا تھا اور اب میرے سارے اونٹ لے کر بھاگ گیا۔ تلاش کرنے کے باوجود جب اسے اونٹ نہ ملے تو اس نے شہر کی طرف رخ کیا تو آگے صفائی ہو رہی تھی۔ اونٹ چرانے والے نے پوچھا ان آدمیوں سے بھی یہ صفائی کس لیے ہو رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جہاں سے گزر ہوگا، وہ سب سے نیک، شریف اور صالح آدمی ہیں کہ جن کی مثال بے مثال ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ کوئی چیونٹی، کوئی کیڑا مکوڑا ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے، اس لیے صفائی کرو۔ اس نے دل میں کہا آدمی تو یہ بھی بہت شریف ہے۔ یہ کہہ کر جب وہ شہر میں داخل ہوا تو شہر میں اعلان ہو رہا تھا
کہ بادشاہ کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، جو اس کی خبر دے، کوئی بھی نجومی بتائے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان اس اونٹ چرانے والے نے سنا تو فوراً بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا اور جا کر گھنٹی بجا دی۔ سپاہیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ نجومی آئے ہیں۔ تو بادشاہ مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے نجومی، کیا تو بتائے گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ تو اونٹ چرانے والے نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، ضرور بتاؤں گا۔ کہا، میں وعدہ کے مطابق تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا میرے علم کے مطابق لال کوٹھی وزیر اعظم کی بند ہے۔ بادشاہ برہم ہو گیا، غصے ہوا کہ تو جس آدمی پر الزام لگا رہا ہے ہم تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر لال کوٹھی سے، وزیر اعظم کی کوٹھی سے آپ کا بچہ برآمد نہ ہو تو مجھے جو چاہے سزا دے دے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ تجھے سزائے موت کا حکم سنایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، استام پر دستخط کروا لیے گئے اور بادشاہ فوج لے کر لال کوٹھی کی طرف روانہ ہوا، اور جب اس کے تالے توڑ کر جب داخل ہوئے بادشاہ سلامت، تو دیکھا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا بچہ رو رہا ہے۔ بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور حیرت سے پوچھنے لگا کہ اے نجومی، تجھے کیسے علم ہوا کہ یہ لال کوٹھی میں بچہ بند ہے؟ یہ تو آدمی ہی بہت شریف تھا۔ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں شریفوں کا ڈسا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور رستے میں جتنے بھی ملے سب شریف ہی ملے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام شریفوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگلی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، بنارسی ٹھگوں کی کہانی۔